السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا ملی کونسل کا 21واں اجلاس بہار کی راجدھانی پٹنہ میں بہت ہی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس اجلاس میں کئی ایک اہم فیصلے لیے گئے اور کئی ایک اہم فیصلوں کی باضابطہ سب کمیٹیز بنا کر کے اس پر کام کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ ان اجلاس میں سب سے بڑھ کر جو ملک کی مجموعی موجودہ صورتحال ہے اس پر کافی دیر تک گفتگو ہوئی۔ علماء اکرام، دانشوران ملت اور ملک کے مختلف ریاستوں سے جو آل انڈیا ملی کونسل کے صدور ہیں، مرکزی اراکین ہیں، ان سبھی لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اپنے اپنے تجاویز پیش کیے، اور اس میں یہی کہا گیا، اور جب مجھے موقع ملا بات اپنی رکھنے کی تو میں نے بھی یہاں جنوبی ہندوستان سے، ہمارے کرناٹک سے اپنی بات کو رکھتے ہوئے یہی کہا کہ ملک کی جو مجموعی موجودہ جو صورتحال ہے، سب سے پہلے ابھی ہم کو جو سنگین حالات ہیں، جس میں نفرت کا جو ماحول، فرقہ پرستیں جو زہر گھول رہی ہیں، اس کی روک تھام کے لیے جلد سے جلد کوئی منصوبہ بنایا جائے۔ نمبر 2، دستور کی جو ہماری کڑی ہے ملک کی اہم، اس کو کس طریقے سے اس کا تحفظ کیا جائے۔ اور نمبر 3، برادران وطن کے ساتھ ہمارے تعلقات مسلسل بنائے رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 4، جو آل انڈیا ملی کونسل کی ایک تحریک جو چل رہی ہے، جس میں دستور بچاؤ ملک بناؤ کے نام سے ملک کے کئی ریاستوں میں یہ اجلاس اور جلسے عام منعقد ہوئے اور کافی کامیاب رہے، اور بہت ساری کامیابی ہمیں ان جلسوں میں ملی۔ تو اس تحریک کو جہاں جہاں ریاستوں میں یہ اجلاس عام دستور بچاؤ ملک بناؤ نہیں ہوئے ہیں، یہ اجلاسوں کو اور منعقد کر تمام جو طبقات کے لوگ ہیں، سیکولر ذہن رکھنے والے جو قائدین ہیں، اور جو دستور پر یقین رکھنے والے جو سنگھ سنستھائیں ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کر کے ایک اچھا پیغام پورے جو بھارت میں دینے کی بات کی گئی، تاکہ جو فرقہ پرست تنظیمیں ہیں آج ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، لیکن ہمیں ان عزائم سے، ان کی سازشوں سے ہم کو کس طرح مقابلہ کرنا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنا کام جاری و ثانی رکھنا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے ملت اسلامیہ کے تمام جو ملی مسائل ہیں اس کو کس طریقے سے ہم کو سنجیدگی سے غور و فکر کر کے حل کرنا ہے، اس پر بھی غور کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ملت اسلامیہ میں مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب سے اونچا اٹھتے ہوئے تمام مسالک کے، یعنی تمام جو ہمارے مذہب ہیں، جماعتیں ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے کام کرنے کے لیے اتحاد ملت کے نام سے ایک باضابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں تمام مسالک کے امیر اس میں موجود ہیں۔ وہ جو میثاق ہے، آل انڈیا ملی کونسل کا جو میثاق ہے اور اتحاد ملت کا جو میثاق ہے، یہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ اس میثاق کو پورے ہندوستان میں ہر جگہ، گاؤں گاؤں، گھر گھر، گلی کوچوں میں اس کو پہنچانے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو 2050 تک ایک ریزولوشن کیا گیا ہے آل انڈیا ملی کونسل کا، یعنی 2050 عیسوی تک تمام جو مسلم طلباء و طالبات ہیں 100% یعنی 100% ایجوکیٹ ہو جائیں، یعنی تعلیم یافتہ ہو جائیں، جس میں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی انہیں
पूरी मुहैया यानी दी जाने की जो है ना उसमें बात की गई है, मंजूरी दी गई है। और इंशाअल्लाह और जहाँ जहाँ रियासतों में हम लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं उन बच्चों को की निशानदेही कर उनको दोबारा स्कूल में शामिल करने की भी बात की गई है। और साथ ही साथ आने वाले 5 जो असम्बली इंतखाबात है रियासतों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में, ये जो असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं उन इंतखाबात में भी एक ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाए जिसमें फ़िरक़ा परस्त ताकतों को और बीजेपी को किसी भी तौर पर जो है ना इक़्तिदार से उनको इक़्तिदार तक पहुंचने नहीं दिया जाए। और जहां उत्तर प्रदेश में जो आदित्यनाथ की जो सरकार है, बीजेपी वाली सरकार, इसको किस तरीके से बेदखल किया जाए, हम सबको मिलकर बैठकर संजीदगी से वहाँ पर गौर व फिक्र करना है। हमारे सामने सबसे बड़ा इलेक्शन यूपी का है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर, अक़ीलतों पर, दलितों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। इसके ऊपर भी एक कमेटी तश्कील की गई और इंशाअल्लाह ये भी तय पाया गया है कि तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल में जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल के रियासती सदूर ने जो हिकमत अमली अपनाई, जो काम किया गया है, उनके जो हिकमत अमली को ले करके मज़ीद और प्लानिंग के साथ तमाम जो रियासतों में एक लाए अमल तैयार कर तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियों को मिल करके वहाँ पर काम करने के लिए वो भी बात की गई है। और दूसरी बात जो अहम इश्यूज़ रहे, त्रिपुरा में देख रहे हैं मुस्लिम नस्लकशी की जा रही है, उसकी मजम्मत की गई। और आसाम में सरकारी मजालिम किए जा रहे हैं और मुल्क में फैली बदतरीन बदउद्वानी, गरीबों और पसमानदा तबक़ात की फलाह, मुसलमानों और दूसरे अक़लियतों के साथ इंसाफ, मुस्लिम लड़कियों की देन, मज़हब और जान व माल की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कई एक ऐसे अहम जो तजावीज़ जो मौजूदा हालात में हमें दरपेश हैं उनको वहाँ पर लाया गया और उसकी मंजूरी दी गई। इंशाअल्लाह ये तमाम जो रेजोल्यूशंस हैं और जो तमाम जो फैसले लिए गए हैं, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इसका नतीजा यानी रिज़ल्ट सामने निकल कर आएगा।